وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپھڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے۔ جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، ان کا یہ معمول تھا۔ بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی۔ وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے، نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا، نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا۔ وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے۔ بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں، دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کو پتہ ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے حاضر آیا، یہ میرے استاد گرامی، مربی، استاذ الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں۔ بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا۔ اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے۔ اور نہ میرے مصطفیٰ نے
बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज्जत के साथ बिठाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस एक बात में जो इज्जत है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज्जत नहीं है। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये जुबान रखा है, हक बोलते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, और भी हालात आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हज़रत मुझे हर बार खबर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूं तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीजों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है, एक मकाम था जिससे गुजारा गया। मैं तो एक निकम्मा आदमी, मैं तो एक कम पढ़ा हुआ हूं। लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख पता हो, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला जिनको नाहक जेल में रखा गया था, इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला 7 साल तक कैद में रहे। ये कौन इमाम मूसा काजिम, जिनके दरबार में जाने के लिए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार दिया करते थे। इमाम मूसा काजिम का वो दरबार है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। उस इमाम को 7 साल तक बगैर किसी कसूर के कैद में रखा गया। और हद तो ये है कि उसी कैद खाने में जहर देकर के आपको मारा गया है। आपका जनाजा जेल से निकला था। इमाम अहमद बिन हंबल, जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। आपको अंदाजा है, बुजुर्गान दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई, वो थे हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रदियल्लाहु ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था। 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना। लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है। कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहां इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था। 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था। 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे। 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने यह मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने
مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں. کیسے کیسے قیدی تھے, کیسے کیسے کرائم والے تھے. میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں, ایک پارہ پڑھوں گا, آپ کو اگر لگے تو بتا دینا, بھاری پڑ جائے, کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ. نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ, کہاں ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں. ایک دن پڑھاؤں گا, اگر آپ کو لگے تو بول دینا, نہیں تو کل سے الحمدللہ. پہلے دن تراویح پڑھا ہے, دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے, سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ جو استقامت, یہ ساری چیزیں دلوں کا جمع ہونا اور ہماری طرف دلوں کو پھیر دینا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم و احسان کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تراویح بھی پڑھتے رہے, تفسیر قرآن بھی سنتے رہے اور قرآن کی تعلیم بھی لیتے رہے. پھر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ ہماری تراویح کی محراب کی سلور جبلی جیل کے اندر ہو جائے. مجھے اس بات کا کوئی قلق نہیں رہا کہ میری کوئی چیز چھوٹ گئی ہے. ہاں, عید, بقرعید, محرم, یہ تمام چیزیں لوگوں کی یاد تو رہتی, رشتہ دار, احبا, اقربا کی یاد, لیکن اللہ کی مرضی. میرا رب تبارک و تعالیٰ جو پسند کرے اس میں ہم راضی ہیں. اگر مولا یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا پڑھوں تو اس کی رضا میں ہم راضی ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجمع ہزاروں میں ہم نماز ادا کریں تو اس کی مرضی پر ہم قائم ہیں. عزیزان گرامی وقار, صبر اور سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے. سب کی دعاؤں کا. مشائخ, سارے پیران اعظام, تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور منبر سے جو دعا کرتے رہے, یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہر ایک کی جانب سے دعائیں, عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں, روزے, نہ جانے کیا کیا کر لیا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام, اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے, اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی. بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا, کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئیں, قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو, پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے. اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے, اس کا احسان ہے. اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے. ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزو, ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی, ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے, 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا. یہ اہل بیت اطہار ہیں, ائمہ اعظام ہیں, ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی. صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا, کسی گھناؤنے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا. ہاں, اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں. مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے, مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے؟ شرم آتی ہے بولنے میں, کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم آتی. کیا بولا تھا میرے عزیزو؟ یہ ایک الگ کہانی ہے, ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا, اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے, ہر ایک کو یاد ہے. میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا, لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا ہے. انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا. چند لوگ نا انصافی کر سکتے ہیں, لیکن پوری کی پورے روئے زمین پر رہنے والے انسان نا انصافی کرے, ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حق میں سپریم کی طرف سے جو انصاف آیا ہے, ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج, اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا.
इंसान पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीजों, पता नहीं, ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है, और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था। तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। जो चीज खास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं, लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि पता है, देखो इस मौलाना को किस तरह किए, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाएगा। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए, वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है। मेरा तो अपना धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरे बीवी बच्चे हैं। हो सकता है मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं, हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं। जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे, तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी मां नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी मां को दौरे पड़ते रहे याद के लिए। तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल लिए? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं, सबका ख्याल करते हुए। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनकी अपनी मोहब्बत है। सारा एक परिवार और उससे ज्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूं उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे होंगे, हम यहां नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे अजीज, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं, या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं, तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। मेरे अजीजों, हर एक के आंसू के कतरे मैंने देखे, भाइयों के, बहनों के। मेरे पास मिलने के लिए मेरे जो शागिर्द आते उनके, ये अक्सर जब जेल की दीवार पर आकर खड़े होते, इनकी आंखें लाल, ये आंसू बहाते 15 मिनट मुलाकात करके चले जाते। आपको क्या अंदाजा है, अंदर के हालात एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगता है। घुटते रहते, लेकिन एक बात का एहसास बार बार होता कि सारी मोहब्बतें एक तरफ है, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हुए हैं उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं।
کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان اسی کا نام ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے. دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے. وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی. بڑے بڑے قالین، صوفے بچھے ہوئے، تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیون لگے کپڑے پہنتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے. جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جٹا سکے، بھاگ گئے. سارا مال سب چھوڑ کر بھاگ گئے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید. اب سنو، جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے، ایسے مہنگے صوفے، اتنی قیمتی غذائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی. سب جمع کرنے لگے، سب جمع کرنے لگے. خالد بن ولید نے کہا خبردار ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ جاؤ. سب ہٹ گئے. چند صحابہ کو بلایا، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو. پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا. تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا، یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں. خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے. یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے. عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے. اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، کھڑے نہیں ہو سکو گے. آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اکثر کا حال یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا، گھر بار خطرے میں آ جائے گا. یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر. تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آپ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آپ. بس یہ جذبہ باقی رہے. ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے. مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں، باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے. سب اسی انتظار میں ہیں. میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا. اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں،
ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی. لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے. ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی زندگی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا. اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزو، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ. اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے. کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی، کہیں مجھے کوئی بات بتا دو. اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی. آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے. آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں. عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. آخرت میں بھی ہے. بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ. جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو. اور علماء ذوی الاحترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو. صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے. ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی. آپ کو پتا ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا. انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی الاحترام کی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی. اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے. سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے. 18 مہینے تک ایمرجنسی، وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے، لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی، نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی. اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں. ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں. جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے ہیں.